اب یہ ابو ایوب انصاری کے گھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں. ادھر سرداران انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اب ظاہر ہے جس شخصیت کا اتنا انتظار تھا وہ آ گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روز ضیافتیں ہوتی تھیں، روز دعوتیں ہو رہی تھیں. چنانچہ ان کی طرف روزانہ کئی لگن پہنچتی، کئی ڈشز پہنچا کرتی تھیں. کوئی بھی ایسی رات نہ آتی کہ آپ کے دروازے پر 3-4 لگن حاضر نہ ہوں. 3-4 لوگ تو بیچتے ہی بیچتے تھے کھانا. اچھا، یہ جو ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے گئے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر رہنے لگے. آپ نیچے کے فلور پہ تھے، گراؤنڈ فلور پہ، اور میں اور ام ایوب جو تھی وہ اوپر تھے. کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا آپ نیچے رہ رہے ہیں اور میں آپ کے اوپر، آپ اوپر تشریف لے آئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ایوب، ہمارے لیے اور ہمارے پاس آنے والوں کے لیے یہی مناسب ہے کہ میں نیچے رہوں، گراؤنڈ فلور پر میں رہوں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے رہنے لگے. ایک دن کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر والے فلور پر ہمارے پانی کا مٹکا ٹوٹ گیا، تو ہم نے اپنا لحاف، کمبل اس پانی کو پہنچنے کے لیے ڈال دیا، اور ہمارے پاس ایک واحد ہی لحاف تھا جو گیلا ہو گیا، اس ڈر سے کہ کہیں پانی کا کوئی حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ٹپک کر آپ کو تکلیف نہ دے. کہتے ہیں کہ ہم روزانہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا بنا کر بھیجا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھا کے جو بچتا تھا وہ واپس بھیج دیتے تھے کھانا کھا کے. کہتے ہیں کہ میں اور ام ایوب جو تھیں آپ کے ہاتھوں کے نشان کی جگہ سے لے کر بطور تبرک اسی میں سے کھاتے تھے. ایک دن کہتے ہیں کہ ہم نے رات کو کھانا بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اس میں شاید پیاز یا لہسن ملا ہوا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس کیا تو ہم نے اس پلیٹ میں، اس پیالے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے نشان نہیں پائے. میں یہ جب پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانوں کو پہچان گئے تھے کہ کہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، حالانکہ جب آپ کھانا کھایا کرتے تھے تو وہ آپ کے سامنے نہیں ہوتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے نشان اس پلیٹ میں نہیں تھے. میں گھبرایا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ نے کھانا واپس کر دیا ہے لیکن اس میں آپ کے ہاتھوں کے نشان نہیں ہیں، آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کھانے میں اس درخت کی بو آئی ہے، یعنی پیاز یا لہسن شاید آپ نے اس میں ملایا ہے، اور میں سرگوشی کرتا ہوں، یعنی جبرائیل سے بات کرتا ہوں، اس لیے آپ لوگ یہ کھانا کھا لو، میں اسے نہیں کھا سکتا. چنانچہ پھر ہم نے وہ کھانا کھا لیا، اور کہتے ہیں اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں کبھی نہ پیاز ڈالا اور نہ کبھی لہسن ڈالا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح جو دعوتیں ہو رہی تھیں روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس بارے میں سیرت میں آتا ہے کہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مہمان تھے، اب کسی اور کے گھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے نہیں تھے، سٹے کا ارادہ تو ابو ایوب کے گھر تھا. اب خدمت کس طرح ہو سکتی تھی؟ کھانا وغیرہ بھیج کر، کوئی خدمت کر کے، کوئی جس طرح سے ہی کام ہو سکتا تھا. کہتے ہیں کہ سیدنا زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ابو ایوب کے گھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بنے تو پہلا ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آیا وہ دودھ، گھی اور روٹی سے تیار کردہ سرید تھا. یہ باقاعدہ ایک ڈش بنایا کرتے تھے. میں نے کہا کہ یہ میری ماں نے بھیجا ہے، میری امی نے آپ کے لیے بھیجا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی اور اپنے اصحاب کو بلا کر سب کے ساتھ اسے کھایا، اکیلے نہیں کھایا. جتنے بھی آئے تھے صحابہ کرام وہاں موجود تھے، ان سب کو بلایا اور سب کے ساتھ مل کے کھایا. پھر دوسرا پیالہ آیا، اور یہ آیا تھا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے، جس میں سرید بھی تھا اور گوشت تھا، الگ سے گوشت بھی تھا. اس طرح ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر 3-4 آدمی باری باری کھانا لے کر آتے، اور قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری کے گھر کیا، اور وہ تقریباً 7 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر رہے تھے.